مومن کا مقصد زندگی آخرت کی تیاری ہے، اور کافر کیونکہ آخرت کو مانتا نہیں، جانتا نہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا آخری ہے، تو اس کو وہ بہترین عیش اور عشرت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن حیا کو ایک صفت سمجھتا ہے، کوالٹی سمجھتا ہے، اور کافر حیا کو ایک بیماری سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑے فرق ہیں۔ کافر ہر گناہ چھوڑ سکتا ہے، موسیقی اور زنا یہ دو کام وہ نہیں چھوڑ سکتا، کہ دو کام ایسے ہیں جو کافر سے کبھی نہیں چھوٹ سکتے۔ تو ایمان والوں کی زندگی اور کافروں کی زندگی میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ تہذیب کا ٹکراؤ ہے ہی یہی کہ ایمان والوں کی تہذیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تہذیب یہ حیا والی ہے، اور غیروں کی تہذیب بے حیائی والی ہے۔ ایمان والا جب زندگی گزارتا ہے تو آخرت کی تیاری کی وجہ سے کبھی جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی ضروریات بھی قربان کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہر قربانی کا بدلہ ہوتا ہے۔ آج فلسطین میں قربانی دے رہے ہیں نا، یہ جو 12,000 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، کیا معلوم اللہ انہیں بدر اور احد کے شہداء کے ساتھ کھڑا کر دیں۔ تو قربانی کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ غیر مسلم معاشرے میں لوگوں نے شادی کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ اگر شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد 90% سے زیادہ علیحدگی کے واقعات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دودھ جب بازار سے ملتا ہے تو گھر میں گائے پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ اور آج کے زمانے میں جتنے بھی لوگ عورت کے حقوق کے علم بردار بننے والے، عورت کو آزادی دلوانے والے، عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکالنے والے، عورت کو مردوں کے برابر میں کھڑا کرنے والے، دراصل یہ عورت تک آزادی سے پہنچنا چاہتے ہیں۔ عورت کی آزادی نہیں ہے بیسیکلی، یہ ہوسناک مرد یہ عورت تک آزادی سے پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں ان طریقوں کے ذریعے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری تبدیلی آ جائے۔ شریعت نے حیا کے بارے میں کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ایمان اور حیا دونوں ساتھی ہیں، ایک نکل جائے تو دوسرا پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، ایک نکل جائے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو کافر کرنا ہو نا تو اس کا آسان طریقہ، ان کو انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ اور مختلف طریقوں سے بے حیائی کی طرف لگا دو۔ جب وہ بے حیائی کی طرف بڑھیں گے تو خود بخود ایمان چلا جائے گا۔ اس کے اوپر کافر ہزاروں سال سے محنت کر رہے ہیں۔ اگر ہم شریعت کی تعلیمات پہ غور کریں تو عبادات میں مردوں کے اور عورتوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، لیکن جب معاشرتی زندگی آتی ہے تو تب فرق پڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے گھر کے اندر کی ساری ذمہ داری، گھر کے اندر کی ساری ذمہ داری عورت کے اوپر ڈالی، اور گھر کے باہر کی ساری ذمہ داری مردوں کے اوپر ڈالی۔ اگر شریعت عورت کو کہتی کہ بزنس بھی تم نے کرنے ہیں، پیسہ بھی تم نے کمانا ہے، اور ساتھ عورت کو عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم بھی دیتی تو یہ بڑا عجیب ہو جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے عورت کو عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دینا تھا، اس لیے اس کو گھر کے باہر کی ڈیوٹی بھی کوئی نہیں دی۔ کس کو بزنس آرڈر لینے کے لیے جانا پڑتا تو نہ معلوم کون کون سے مردوں کی کون کون سی شکلیں اسے دیکھنی پڑتی، کہاں کہاں اس کو پریشانی آتی۔ تو شریعت نے مردوں کے لیے الگ حکم دیے، عورتوں کے لیے الگ حکم دیے۔ جو نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے نا، دیکھیں نماز کا حکم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو نماز قائم کرو، روزہ رکھو، بہت سارے احکام کو ایک جگہ فرمایا، اے ایمان والو یہ کرو، کتب علیکم الصیام، تو عورتیں خود بخود اس میں آ جاتی ہیں۔ روزے اور نماز میں عورت کو الگ آیت سے حکم نہیں دیا۔ نگاہ کی حفاظت کی بات آئی تو عورت کو الگ حکم دیا، مرد کو الگ حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجئے نگاہوں کو جھکائیں جب نامحرم سامنے آ جائے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہی حکم عورتوں کے لیے الگ دیا۔
نماز روزے حج کے لیے الگ نہیں دیا، ایک ہی یا ایھا الذین آمنوا کے اندر دونوں آ گئے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کتنا تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ پھر حیا کے حوالے سے مکمل تفصیلات قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر اور صحابہ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ عورت گھر میں رہتی ہے تو فرمایا کہ دیور کے بارے میں، دیور تو موت ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پہ، ایک جگہ بیان میں نے کہا کہ شریعت نے تو دیور سے پردے کا کہا ہے، اور دیور کے بارے میں آتا ہے کہ دیور تو موت ہے، دیور جیٹھ وغیرہ۔ تو بیان کے بعد ایک صاحب آ کے میرے پاس کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو پہلی دفعہ سنا، کوئی نئی بات آپ بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تو 1400 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، نئی بات تو نہیں بتا رہا۔ کہ جی ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ یہ تو بھابھی ماں ہوتی ہے، اس کا درجہ تو ماں کی مانند، آپ اس سے پردے کا کہہ رہے ہیں، بلکہ موت کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اس کو بھابھی ماں سمجھا ہوا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جب سارا دن ہندوستانی میڈیا دیکھو گے، پھر جو ہے نا یہ بھابھی بھابھی ماں بنے گی، اگر رسول اللہ کی بات سنو گے تو پردے کا حکم ملے گا۔ شادی شدہ اچھی عمر کا، وہ 40 سال کا تقریباً وہ ہے، کہ جی یہ آپ نے کیا بتا دیا، کوئی نئی بات آ گئی۔ یعنی ہمارے گھروں میں یہ تذکرہ بھی نہیں ہوتا کہ کس سے پردہ ہے اور کس سے پردہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر عورت جو غیر محرم، اگر جوائنٹ فیملی ہے، گھر میں رہتے ہیں، تو ان سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ کرے، غیر ضروری بات نہ کرے، چادر والا برقع تو نہیں ہوگا، ایک بڑی چادر رکھے، ٹھیک ہے۔ اب گھر میں رہتی ہے، باہر سے کسی نے کوئی لین دین کرنا ہے، پہلے تو سبزی والا، دودھ والا آتا تھا، دھوبی آتا تھا، آج کل یہ کم ہو گیا، فوڈ پانڈا والا زیادہ آتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی آ رہا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اس سے کوئی لین دین کرنا ہے تو درمیان میں پردہ ہو، فیس ٹو فیس نہیں ہونا، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا۔ اور بات کیسے کرنی ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھید جاننے والے پروردگار عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب غیر محرم سے بات کرنی پڑے تو اپنی آواز میں نرمی اور لوچ مت لانا، ذرا سی سختی ہو، سختی کا مطلب بدتمیزی نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے کسی سے نرمی سے بات کی تو جن مردوں کے دلوں میں مرض ہوگا وہ تمہاری ہی طمع کرنے لگیں گے۔ اور آج کل کے حالات میں مردوں کے اندر طمع تو بہت کھلی ہوئی بات ہے، ان کی نگاہوں میں وہ پاکیزگی اب نہیں رہی، الا ماشاء اللہ۔ دو ہی طرح کے لوگ ہیں جن کی نگاہوں میں پاکیزگی ہے، ایک تو وہ پاگل ہیں، غبی ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں مرد عورت کا فرق، یا جن کے اندر خوف خدا اور ولایت کا نور ہے۔ عام لوگوں کے اندر تو یہ بات ختم ہو چکی۔ تو ہمیں رابعہ بصریہ بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کا حکم ماننے کی ضرورت ہے۔ شریعت نے مردوں کو بھی احکامات دیے، عورتوں کو بھی احکامات دیے، جدا جدا، تاکہ پاکیزگی ماحول کی باقی رہے۔ فقہاء نے لکھا، فرمایا کہ ان بالوں کو بھی ایسی جگہ مت ڈالو جہاں غیر محرم کی نظر پڑے، اس سے بھی شہوت بیدار ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے کتنی مرتبہ قبرستان میں یہ منظر دیکھا ہے الحمدللہ، کہ جب مرد کی قبر بنائی جاتی ہے، دفن کیا جاتا ہے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عورت کو جب دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پردہ کرتے ہیں، اور ایک آواز لگانے والا یہ لگا کے قبرستان میں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھئی جو محرم ہے وہ قریب رہیں، غیر محرم پیچھے ہٹ جائے، اور پردہ کر کے پھر اتارا جاتا ہے۔ دیکھا جی آپ نے ایسا؟ اب ذرا سوال اس سے پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، جو شریعت اتنی پاکیزہ ہے، جو ایک مردہ عورت کی تدفین کے لیے پردہ چاہتی ہے، کیا وہ برداشت کر سکتی ہے اس بات کو کہ کوئی زندہ عورت، خوبصورت عورت میک اپ کر کے بے لباس، یعنی کہ کم لباس کے ساتھ اور کھلے بالوں کے ساتھ باہر نکلے؟ جو شریعت مردہ عورت کے لیے، جہاں خطرے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی عمر 60-70 سال بھی ہو، نانی دادی ہو، اس کی تدفین کے لیے کہہ رہی ہے پردہ کرو، اور ہم کر رہے ہیں، کیا وہ شریعت کسی نوجوان عورت کے لیے میک اپ کر کے کھلے بالوں کے ساتھ باہر نکلنے کو پسند کر سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پردہ ہماری عقل پہ پڑ گیا ہے، پردہ اصل میں ہماری عقلوں پہ پڑ گیا ہے۔
وہ کیا شعر تھا اکبر الہٰبادی کا، اللہ کرے بھائی یاد آ جائے، بہت مشہور شعر تھا، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے غیرت زمین میں گڑ گیا، وہ پوچھا وہ پردہ تمہارا وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، ہماری عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ اسلام کو اگر صحیح شکل میں دیکھنا ہو نا تو صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، آج پریکٹیکلی نظر نہیں آتا۔ ایک صحابیہ تھی انصاری ہے، حضرت ام خلاد انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، اچانک خبر ملی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو حیا اور پاک دامنی کی صحیح تفصیلات ملیں گی۔ ایک صحابیہ تھی ام خلاد انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اچانک خبر ملی، گھر میں عورت ہے، خبر ملی ماں کو کہ بیٹا شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ویریفیکیشن کے لیے باہر نکلی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سنا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کے پردے کے بہترین انتظام کو دیکھ کے حیرت کا اظہار کیا کہ اچانک بدحواسی میں جلدی میں نکلنے والی، ایسی خبر کے بعد نکلنے والی عورت اتنا بہترین پردہ کر کے باہر نکلی، تو حیران ہو گئے اور اظہار کر بیٹھے، اتنا پردہ کر کے نکلی ایسی حالت میں۔ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام کے معاملے تو یہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا موسیقی کے حوالے سے کہ موسیقی سننا کانوں کا زنا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح بارش کے برسنے سے زمین میں سبزہ و کھیتی پیدا ہوتی ہے، جان آتی ہے، بالکل اسی طرح موسیقی میوزک اور اس طرح کی چیزوں کو سننے اور دیکھنے سے دل کے اندر زنا کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں مسجد کے ممبر پہ اس کی گارنٹی دیتا ہوں، مہر لگاتا ہوں، اگر میری ممبر کی حیثیت تو نہیں ہے جتنا میں ہوں، چلو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، موسیقی روح کی غذا ہے، شیطانی روح کی غذا ہے، محمدی روح کی غذا نہیں ہے۔ تو جن کے اندر محمدی روح ہے ان کے لیے یہ غذا نہیں، جن کے اندر شیطانی روح ہے ان کی پھر غذا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں وہ، جیسی روح ویسے فرشتے، پھر معاملہ بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا موسیقی کے بارے میں بھی، اور اعضاء بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھ نے غیر محرم کو دیکھا، یہ آنکھ کا زنا حدیث کے مطابق، کان نے اس کی بات سنی غیر محرم کی، یہ کان کا زنا، زبان سے بات کی، زبان کا زنا، اس کو ہاتھ لگایا، ہاتھ کا زنا، پاؤں چل کے گئے، پاؤں کا زنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر محرم کو میرا ہاتھ لگے اس سے بہتر ہے کہ میرا ہاتھ خنزیر پہ لگ جائے۔ غیر محرم سے مصافحہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم سے مصافحہ نہیں کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، ہمارے معاشرے میں عام ہو چلا ہے۔ مردوں کی نظریں انتہائی ہوسناک ہیں، شاید ہی کوئی ہو ہزاروں میں کہ پاکیزگی ہو۔ دیکھیں ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ نظر لگ جاتی، العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب مردوں کی ہوسناک نگاہیں ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں پر پڑیں گی جو بے پردہ باہر جا رہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا اس کے اثرات نہیں آئیں گے؟ اس کے اثرات آئیں گے کہ پریشانی اندر ہوگی، سکون لٹ جائے گا، بے اطمینانی والی زندگی ہوگی۔ آپ سروے کروا لیجئے 100 بے پردہ بچیوں اور عورتوں کے اور 100 باپردہ کے، اور ان سے پوچھ لیجئے سکون کس کے اندر ہے۔ جو بے پردہ ہوں گی 100 کی 100 آپ کو یہی بتائیں گی کہ ہمارا سکون لٹ چکا۔ آپ تجربہ کر لیجئے، جہاں پہ مرضی جا کے پوچھیں۔ جب غیر محرم کی بری نگاہ اس پہ پڑنی ہے تو اندر سے سکون اور چین سب سے پہلے لٹنا ہے۔ ناجائز تعلقات، چھپی محبتیں، یہ کبھی چھپی نہیں رہتی، بالآخر کھلتی ہیں اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے بڑوں سے موبائل لیتے ہیں، چھوٹے جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں ان کو تو عام طور سے ماں باپ نے موبائل نہیں دیے ہوتے، تو وہ ماں باپ کا موبائل استعمال کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟
اب ہوتا کیا ہے، جو ان کا انٹرنیٹ کا الگوریدم اور جو سارا سسٹم ہے نا، وہ کیا ہے کہ جو چیز میں سب سے زیادہ دیکھتا ہوں اسی کو جلدی لے کر آتے ہیں، سب سے سامنے وہی لے کر آتے ہیں۔ میرا موبائل، میرے اسکرین، کوئی بھی ٹچ پیڈ ہے، کوئی بھی لیپ ٹاپ ہے، کوئی بھی چیز میرے پاس ڈیوائس ہے، میں جو کچھ اپنی ڈیوائس پہ زیادہ سرچ کر رہا ہوں، زیادہ دیکھ رہا ہوں، وہ فوری طور پر آئے گا۔ اس کا سسٹم ایسا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، تجارتی طور پہ بھی اور بہت سارے اس پہ جائیں گے تو لمبی بات چلی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، وہ جلدی آ رہا ہوتا ہے، فوراً آ رہا ہوتا ہے۔ اب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، رات کو میرے بچے نے مجھ سے میرا موبائل لیا تو میں تو بچوں کے سامنے کھل گیا، اور ویسے بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے لیے الگ موبائل ہو، بچوں کے لیے الگ ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم ٹھیک ہو جائیں، اگر ہم میں سے کوئی غلط تو بھی میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اپنی بھی بات بھی کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جیسا معاملہ کریں گے ویسا آگے ہمارے ساتھ پیش آئے گا۔ بعض مرتبہ کسی کی محبت دل میں ایسی آ جاتی ہے کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک عمل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی شخص روزانہ 300 مرتبہ اس کو پڑھ لے، یا ہر نماز کے ساتھ اس کو 40-50 دفعہ پڑھ لے، تو غیر محرم کی محبت دل سے نکل جائے گی، اس کے بدلے اللہ رب العزت کی محبت آ جائے گی۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہمارے معاشرے میں اس عمل کی ضرورت ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ بہت آسان، 4 اس میں کلمات ہیں چھوٹے چھوٹے۔ لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رغبت ہے تو اللہ سے، طلب ہے تو اللہ کی، محبت ہے تو اللہ کی، عبادت ہے تو اللہ کی۔ یہ عربی کے اندر ان کلمات کو 300 مرتبہ روز دہرایا جائے، پڑھا جائے، پابندی کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے دل کو غیر محرم سے پاک کر دے، اس کی محبت سے، تو انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب اور بہترین ہے۔ یہ موضوع ہے چنا کیوں۔ چند دن پہلے کراچی کے ایک اسکول کی خبر آئی، آپ لوگوں کو بھی شاید معلوم ہوئی ہو، کہ 14، 15، 16 سال کے لڑکے لڑکیاں برہنہ ڈانس کر رہے ہیں، نیم برہنہ، اور شراب بھی پی ہوئی ہے، اور کھلے عام ایک اسکول کے اندر فنکشن ہو رہا ہے۔ یہ کراچی کے ایک اسکول کی بات ہے۔ ایک پرنسپل صاحب کے کمرے کی ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ جو کالے عمل کرتے تھے وہ وائرل ہو گئی۔ اسی طرح کوئی معلوم ہوا کہ کوئی خاتون یوٹیوبر ہے کسی گاؤں کی، اس کی کوئی بے حیائی کوئی بے حیائی والی چیز وائرل ہو گئی، وہ جناب اس کے فالوورز اور اس کے جو لائکس تھے وہ جو تھوڑے سے تھے وہ ملینز میں چلے گئے۔ اور ایک یونیورسٹی میں 50 یا 5500 ویڈیو وائرل ہو گئی، نکلی، اور ہر کالج یونیورسٹی میں تقریباً، بہت تھوڑے ہوں گے جو بچے ہوئے ہوں گے، میوزک فیسٹیول اور اس طرح کی جو راتیں منائی جا رہی ہیں، اور جو گروپس جا رہے ہیں ان کے مستقل، گلگت جا رہے ہیں، کالام جا رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، بری جا رہے ہیں۔ کون سی بے حیائی ہے جو ان میں نہیں ہوتی اکثر و بیشتر میں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا بنے گا کیا؟ کب ہم رکیں گے؟ کب بچیں گے؟ کیسے بچیں گے؟ اس بے حیائی کی دلدل کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے یا نہیں؟ فکر کرنی ہے کہ نہیں؟ مجھے اپنی ذات سے شروع کرنی ہے، اپنے گھر پہ شروع کرنی ہے، نہیں تو جو کچھ وہاں آج یورپ میں، انگلینڈ میں ہو رہا ہے، 20-30 سال بعد یہاں ہوگا۔ اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ یہ بے حیائی کی دلدل میں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک وفاق المدارس کے صاحب تھے، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، ان کو کسی نے نشہ پلا کے ان کی کوئی ویڈیو بنوا لی، اتنی وائرل ہوئی کہ الامان والحفیظ۔ مجھے بھی دنیا کے کتنے لوگوں نے فون کر کے یہ دیکھو جی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، مدرسوں میں یہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہوا 70 سالہ بندے سے، جس کی تحقیق کے بعد پتہ یہ لگا کہ نشہ پلایا گیا تھا، سازش کی گئی تھی۔ تو یہ بات تو کسی کو نہیں بتائی، بعد والی بات نہیں آتی، پہلی خبر چھل جاتی ہے۔ پھر کبھی کسی نے اس مدرسے میں جا کے پوچھا کہ 70 سال کا بوڑھا، اس کی جوانی کیسی تھی؟ ہزاروں اس کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھتے، وہ بھی ہمیں کوئی نہیں کی ضرورت ہی نہیں پوچھنے۔
اب یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کسی نے مجھ سے آج تک کچھ نہیں پوچھا، جن جن لوگوں نے پوچھا وہ کہتے ہیں نا، وہ یہ موم بتی والے اور بہت ساری یہ جو 8 مارچ کو لوگ نکلتے ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا ہم کدھر جا رہے ہیں بحیثیت قوم۔ تو اس کے لیے ہمیں بہترین پالیسی بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر وقت میں بس ایک ہی واقعہ اب سناتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ باتیں تو اس میں بھی بہت ہیں، واقعات بہت ہیں، بس اصول یاد رکھ لیجیے۔ پاک دامن مرد ہو یا عورت، قیامت کے دن اللہ کا عرش انشاءاللہ تعالی اس کو ملے گا۔ پاک دامن کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ پاک دامن والے کسی پریشانی میں پھنس جائے، کردار والے ہوں، پاک دامنی والے ہوں، اللہ رب العزت ایسی ان کی مدد کرتے ہیں کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ 2 مثالیں لے لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ بہتان لگا، کیا ہوا؟ ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی، چھوٹے بچے تو نہیں بولتے۔ بی بی مریم پہ بہتان لگا، کیا ہوا؟ ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ہے، اپنے سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، خالی ہمیں سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ پاک دامن بندہ ہو، کوئی پریشانی مشکل میں وہ آ جائے، جیسے کہ دنیا میں کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے کسی کی مدد کرتا ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے جملہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کی مدد کرتے ہیں، گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اس پاک دامنی کو اللہ نے بڑا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ حیا والے، نبی علیہ السلام حیا والے، جنت میں سارے حیا والے جمع ہوں گے، بے حیاؤں کا جوڑ جنت میں تو نہیں ہونے لگا۔ ہاں، جو توبہ کر لے گا اللہ بڑے مہربان کریم۔ عفیفہ کائنات، حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اللہ نے مقام بنایا ہے۔ تمام امہات المومنین میں اپنے علم کے اندر سب سے آگے تھیں۔ ان کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ ایک غزوہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گئیں، اور کوچ کا وقت تھا تو یہ چند عورتوں کے ساتھ گئیں، قضائے حاجت کے لیے تھوڑا دور جاتے تھے۔ وہ عورتیں واپس آ گئیں، تمام صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا کہ بھئی سب تیاری ہیں، اب اٹھنا ہے، فرمایا چلو چل پڑے۔ اب جس ہودج میں بیٹھتی تھیں، جس کو اونٹ پہ رکھا جاتا تھا، اب یہ ایک اٹھانے والے اس عورت کو 4 نوجوان بڑے ہمت والے، انہیں نہیں پتہ لگا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں، ان کا وزن کم، رکھ دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے کچھ ہونا تھا۔ اب یہ آ تو گئیں، جب واپس آئی نا تو پتہ ہے ایک دم لگا میرا ہار گم گیا۔ ہار لینے گئیں کہ جلدی سے آتی ہوں، واپس آئیں تو پتہ لگا جناب ادھر سے تو لشکر کوچ کر چکا۔ بہت ذہین تھی، سمجھدار تھی، وہیں رک گئی کہ میں کہیں جاؤں گی تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کی تلاش مشکل ہوگی۔ جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ میں یہاں نہیں تو لازمی طور پر آپ تلاش کے لیے کسی کو یہیں پہلے بھیجیں گے، تو وہیں رکیں۔ یہ ان کی سمجھداری تھی۔ نبی علیہ السلام ایک بہترین جرنیل تھے۔ آپ کی ترتیب یہ ہوتی تھی، ہر لشکر کے 2-4 کلومیٹر پیچھے ایک ساتھی کو کسی کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، کبھی ایک کی کبھی زیادہ کی، کہ جب ہم آگے نکلیں اس منزل کو چھوڑ کر تو آپ لوگوں نے آپ نے آ کے دیکھنا ہے کہ یہاں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے، تو بیک اپ کے طور پہ رکھتے تھے۔ تو اس دفعہ ایک ڈیوٹی تھی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، جو بڑی عمر کے، پکی عمر کے بدری صحابی تھے۔ وہ آئے تو امی عائشہ سے سو رہی تھیں، پردے کی آیات سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو ایک دم دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی کی آنکھ کھلی، دیکھا تو فوری طور پہ پردہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، امی نے کیوں کیا پھر؟ اچھا، فوری طور پہ چہرہ چھپایا، انہوں نے اپنا اونٹ آگے کیا، پیچھے ہٹ گئے اور یہ سوار ہو گئیں اور چل پڑے۔ اب ان کو تو پتہ ہے کہ روٹ کیا ہے نبی علیہ السلام کا، وہ تو اس ڈیوٹی پر ہے، تو اس روٹ کے مطابق ایک بڑے لشکر کی، بڑے گروپ کی روانگی کی سپیڈ سلو ہوتی ہے، اکیلے کی بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ پھر مل گئے۔ ہوا کیا، وہاں ایک شخص تھا بدبخت، عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، اس نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی، بی بی عائشہ کے اوپر بہتان لگا دیا۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں جا کے بیمار بھی ہو گئی، 1 مہینے کا قریب کا وقت گزرا، اور نبی علیہ السلام میری طرف التفات نہیں کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے، میں سمجھتی تھی کہ مصروفیت ہے، ورک لوڈ زیادہ ہے۔ کہتی ہیں کہ 1 مہینے کے بعد میں سے نہ باہر نکلی
تو مستح رضی اللہ عنہ، جن کے بیٹے صحابی پکے تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈا کے میں آ گئے اور وہ بھی باتیں کرنے لگے۔ ان سے پتہ لگا، اب بی بی کے تو زمین پاؤں سے نکل گئی، اب گھر واپس آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنا چاہیے، آپ نے بات نہیں کی، تو دل تو بڑے تکلیف میں تھا، غمزدہ ہو چکی تھی۔ کہا اجازت اگر ہو تو میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ والدین کے پاس آئیں، جیسے ہی گھر میں آئیں دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو رہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی ماں کو دیکھا تو ان کا بھی رو رو کے برا حال تھا، بڑی پریشان گھر کے اندر آ گئیں اور سوچ رہی تھی کہ جن پہ مان تھا، ماں باپ تھے، یہ بھی رو رہے ہیں، میں کیا کروں۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی دن گزر گئے، مہینے کے قریب، پریشانی ہے، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، حضرت عمر سے پوچھا، ابوبکر تو نہیں تھے، عثمان سے پوچھا، علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، صحابہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے رائے دی کہ بہترین امی عائشہ کے اندر کوئی بات نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ نے آپ کے جوتے میں نجاست تھی، وہ آپ کو وہاں پاؤں رکھنے نہیں دیا، آپ کے بستر پہ ناپاک چیز کیسے آ سکتی ہے؟ پھر ایک بات انہوں نے اور بھی کہی، دیکھا نا غم دور نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ اگر آپ کوئی اور کرنا چاہیں تو آپ کے لیے راستہ تو کھلا ہے۔ پہلے پاک دامنی کی پوری گواہی دی، اس کے بعد اب محبوب کے دل کو بھی تو رکھنا تھا، انہوں نے یہ بات کہی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا، عجیب سوال اور عجیب جواب۔ سوال پوچھا عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے، یہ رشتہ آپ نے کیا تھا یا کہیں اور سے آیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بھیجا تھا۔ حضرت عمر نے گویا کہ یوں جواب دیا کہ مجھے چھوڑیے، اجازت دیجیے، اور اس منافق کی گردن میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں تو اپنی بچیوں کے لیے پاک دامن بچیاں مل جاتی ہیں، کیا اللہ کو اپنے محبوب کے لیے پاک دامن بیوی نہیں ملی؟ کیا اللہ کو اپنے محبوب کے لیے پاک دامن عورت نہیں ملی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم دل خوش ہو گیا۔ اب ابوبکر کے گھر آئے، گھر آنے کے بعد ایک عجیب نقشہ ہے، یہ خلاصہ کر کے واقعہ سنا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ جب نوک کیا، دروازہ کھولا گیا، آپ اندر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بی بی عائشہ آئی، ان کی ماں نے کہا جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے بیٹھو۔ بی بی عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے۔ فرماتی ہے کہ میں نے تو یہ کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم رو رہا اللہ کے سامنے رکھتی ہوں کہ تمہیں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے سجدے میں چلی گئی۔ اللہ یوسف پہ بات بنی تھی تو نے برات عطا فرمائی، مریم پہ بات بنی تو نے برات عطا فرمائی، آج تیرے محبوب کی حمیرہ پہ بات بنی ہے، اللہ تیرے ہی دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام کو عائشہ نے کیا فرمایا کہ آج اگر میں وہ بات کہہ دوں جو سچ ہے تو آپ نہیں مانیں گے، میں اللہ ہی کے دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ اب وہ اللہ سے مانگ رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کے۔ ایک گھر کا ماحول عجیب ہے، ماں باپ دونوں رو رہے ہیں بی بی عائشہ کے۔ اتنے میں وہ وحی کی کپ کپی اور وہ انداز جو وحی کے نزول کا تھا نبی علیہ السلام پہ طاری ہوا، آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا۔ صدیقہ اکبر عائشہ کہتی ہے کہ میں تو ویسے اللہ سے مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، اپنے باپ کو دیکھا، ان کی بھی جان نکلی ہوئی تھی کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، ابھی اس صدیق کے گھر کی جو بھی بات ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ امی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو بات کھل کے آ جانی ہے وہ حق اور سچ ہونی ہے۔ تو پورے گھر کا حال بڑا عجیب تھا، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ میرا اللہ میرے بارے میں گواہی دے دے گا، جبرائیل آ کے نبی علیہ السلام کو بتا دیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی بات میری گواہی میں آ جائے گی۔ اتنا نہیں مجھے گمان تھا کہ میرے رب اتنے قدردان ہوں گے کہ قرآن مجید کی 18 آیات میرے لیے نازل فرمائیں گے جو قیامت تک پڑھی جائیں گی میری پاک دامنی کے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وہ وہی مکمل ہوئی، کپڑا ہٹایا گیا تو ایسے کمبل ہٹا کے چہرہ مبارک باہر آیا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ عائشہ اللہ نے تمہاری برات جو ہے نا وہ نازل فرما دی ہے۔ تو پاک دامن عورت کے اوپر، مرد کے اوپر کبھی کوئی حالات آئیں، اللہ ایسی مدد فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بی بی عائشہ کے بارے میں کسی نے کیا خوب لکھا، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، خدائے لم یدل کا بارہا تجھ کو سلام آیا،
مبارک ہیں وہ لب جن پر ازل سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، فرش پر ہو کے بھی یہ ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے وہ جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، شفاعت کی تیرے رحمت کدے سے ابتدا ہوگی، شفاعت کی تیرے رحمت کدے سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ تو بھائی اگر ہم میں سے کسی سے بھی کوئی گناہ ہوا تو ہم ہر گناہ کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور ارادہ کر لیں کہ ہم نے ساری زندگی پاک دامنی اور عزت و ناموس کی حفاظت کے ساتھ گزارنی ہے۔ یاد رکھیے، خوبصورت عورت کو، یہ عورتوں کے لیے میسج ہے کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، خوبصورت عورت کو دیکھ کے دل خوش ہوا کرتا ہے۔ بچیاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قد اونچی ایڑی کی جوتی کے بغیر بھی اونچا نظر آ سکتا ہے اگر شخصیت میں بلندی ہو، آنکھیں بغیر سرمے کے بھی حیا والی ہو سکتی ہیں اگر ان کے اندر، آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان میں حیا ہو، پلکیں بغیر مسکارے کے بھی دل فریب ہو سکتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں، اور پیشانی بغیر بندیا کے بھی بہترین لگ سکتی ہے اگر اس پہ سجدوں کے نشان ہوں۔ تو اصل زندگی حیا اور پاک دامنی والی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے۔